یہ سارے پیٹس آپ پال سکتے ہیں. کتا پالنے کی آپ کو اجازت اگر ہے تو صرف 2 وجوہ کی بنا پر. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے شکاری کتوں کا باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ کتوں کو اللہ کا نام لے کر چھوڑو اور وہ جو شکار کرے اللہ کا نام لے کے اسے کھا لو. شکاری کتوں کا قرآن میں ذکر موجود ہے. تو کتے سے تو اسلام کو کوئی چڑ نہیں ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم شکاری کتا جو سدھایا ہوا ہو اس کو چھوڑو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو. جب وہ کوئی شکار کرے اور وہ زندہ شکار کر کے لے آئے تو بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اسے ذبح کر لو. اور اگر وہ مردہ حالت میں شکار کو لے کے آئے یعنی اس نے پکڑ کے اس کو مار دیا بشرطے کہ اس نے اس میں سے کچھ کھایا ہوا نہ ہو تو بسم اللہ پڑھ کے اس کو بھی کھا سکتے ہو. ذبح کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر وہ کتے نے مارا ہے نا اسے اور وہ اللہ کا نام لے کے چھوڑا گیا تھا تو اس کا شکار بھی حلال ہے. اور آپ نے صاحب فرمایا اگر اس نے کچھ حصہ اس کا کھا لیا ہے پھر تم اسے نہ کھاؤ کیونکہ وہ کتے نے اپنے لیے شکار کیا تمہارے لیے نہیں کیا. لاجیکل بات ہے. اور پھر اسی بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر تم تیر چلاؤ اور شکار کو وہ تیر لگا اور تمہیں شکار ملا نہیں, ایک دن بعد وہ شکار تمہیں ملے اور تم دیکھو کہ اس کے اوپر اس تیر کے لگنے کا زخم کا نشان موجود ہے تو تم یہی ازیوم کرو کہ وہ اس زخم سے مرا ہے, لہذا وہ جانور تمہارے لیے حلال ہوگا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں بشرطے کہ اس کے گوشت میں تعفن نہ پیدا ہو جائے. ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے نا وہ گل سڑ جائے. سائبیریا میں کریں گے تو 1 سال بعد بھی اٹھا لیں تو وہ گلا سڑا نہیں ہوگا. لیکن یہ عام علاقوں کی بات ہو رہی ہے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے تیر چلاتے ہیں تو جان اس کے مرنے سے پہلے چھری پھیرنا ضروری نہیں ہے. بعضوں کے دماغ میں ہے کہ وہ مرنے سے پہلے چھری, وہ چھرے والی بندوق سے بھی شکار کر رہے ہوتے ہیں نا. اچھا بندوق کے اوپر پھر اختلاف آیا کہ جی سورۃ المائدہ میں آیا کہ جو جانور پتھر لگنے کے صدمے سے مر جائے وہ حرام ہے. تو شروع میں وہ 11 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. تو علماء میں اختلاف شروع ہوا کہ یہ جو گولی ہے یہ بھی پتھر کے ایکویلنٹ ہے تو اس لیے گولی سے جو جانور بسم اللہ پڑھ کے شکار کیا جاتا ہے اس کو تیر پہ قیاس نہیں کریں گے, پتھر پہ کریں گے. جبکہ دوسری طرف علماء نے کہا کہ نہیں, اس کو ہم تیر پہ اس لیے قیاس کریں گے کہ گولی صرف صدمہ نہیں دیتی بلکہ چیرتی بھی ہے, جسٹ لائک چھری اور تیر کے, کیونکہ خون نکالتی ہے نا. تو یہی رائے مضبوط ہے, میجورٹی علماء کی یہی رائے ہے کہ جو گولی سے بسم اللہ پڑھ کے شکار کیا جاتا ہے گولی لگے گی جانور کو اور جانور اس گولی کے لگنے سے مرا, اس کا خون جتنا بھی, اور وہ گولی ضروری نہیں کہ ادھر ہی لگے, وہ کسی بھی جگہ اس کو جسم میں لگ گئی اور اس کا خون نکلا اور اس خون نکلنے سے وہ آٹومیٹکلی مر گیا, آپ کے پہنچنے سے پہلے بھی مر گیا, آپ کو اس کو تکبیر پڑھ کے ذبح کرنا ضروری نہیں, وہ جو پہلی تکبیر ہے وہ کافی ہے. لیکن اگر گولی چلاتے وقت آپ نے تکبیر نہیں پڑھی تو اب وہ جانور حرام ہوگا, الا یہ کہ وہ زخمی حالت میں آپ کو ملے اور آپ تکبیر پڑھ کے اسے ذبح کر لیں. یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم میں موجود ہیں جس میں آپ کو ایک رولز بتا دیے گئے ہیں کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر شکار کرنا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس شخص نے ریوڑ کی حفاظت یا شکار کرنے والے کتے کے سوا کوئی کتا پالا تو اس کے نامہ اعمال سے روزانہ 2 قرات اجر کم ہو جائے گا. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جو شخص جنازہ پڑھتا ہے اسے 1 قرات اجر ملتا ہے اور جو دفنا کے بھی آتا ہے اسے 2 قرات اجر ملتا ہے اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. تو کتا پالنا گھر میں صرف 2 وجوہ کی بنا پہ ہو سکتا ہے. نمبر 1 حفاظت کے لیے, اپنے ریوڑ کی حفاظت کے لیے, گھر کی حفاظت کے لیے, لیکن وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے باہر. اور نمبر 2 شکار کرنے کے لیے سدھائے ہوئے کتے. باقی جو آج کل انگریزوں کی دیکھا دیکھی لوگوں نے پالتو کتے پالنے شروع کر دیے ہیں اور گھروں کے اندر گھسا لیے ہیں, اس طرح کتے پالنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. یہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں, آپ بلیاں پالیں اس کی اسلام میں اجازت ہے, بکریاں پالیں, مرغیاں پالیں, ہمارے خود رکھی ہوئی ہیں مرغیاں. تو وہ یہ سارے پیٹس آپ پال سکتے ہیں. کتا پالنے کی آپ کو اجازت اگر ہے تو صرف 2 وجوہ کی بنا پر, حفاظت کے لیے یا آپ نے شکاری. ظاہر شکار والا تو بہت کم ہی معاملہ ہوتا ہے, جن لوگوں کی ایکسپرٹیز ہے وہی کرتے ہیں. اس کے سوا آپ کتا نہیں پال سکتے. اس معاملے میں یعنی نبی علیہ السلام نے بہت اسٹرکٹلی منع فرمایا. بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو, اور تصویر وہ جس کی عبادت کی جاتی ہو, عام تصویریں نہیں. میرا تصویر کے اوپر, ڈراموں کے اوپر اور اسٹیچوز کے اوپر, بتوں کے اوپر ایک کلپ پچھلے دنوں ریکارڈ ہوا ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اسلامک رولنگز اباؤٹ پکچرز. ایسی تصویر جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں یا کتا رکھا ہو, اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. یہ بخاری مسلم دونوں میں. حتیٰ کہ مسلم شریف میں ایک بڑی حیرت ناک حدیث ہے کہ سیدہ میمونہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات کو میرے پاس آئے گا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ سے وعدہ کر کے جائے میرے پاس نہ آئے, لیکن وہ نہیں آیا. تو میرے دل میں اس کا کھٹکا ہوا, تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر مطلع کیا کہ میری چارپائی کے نیچے ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کتے کو اپنی چارپائی کے نیچے سے نکلوا کے گھر سے باہر نکالا, تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے
ان کا یا رسول اللہ میں اسی کی وجہ سے نہیں آیا تھا کیونکہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوں.